نیلے رنگ کی شاندار کار سیدھی سڑک پر چلتے چلتے اچانک رکی اور پھر سڑک سے اتر کر کچے راستے پر چل پڑی۔ اس قیمتی کار کا یہ سفر بڑا خطرناک تھا، کیونکہ جس راستے پر وہ اتری تھی وہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، بس کچی پگڈنڈی تھی جو کم از کم کار کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کار میں اس وقت اس کانفرنس میں شریک ہونے والا ایڈی میر سوار تھا۔ ایڈی میر موساد کا ایک نمایاں کارکن تھا اور ایسے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا جن پر موساد بجا طور پر فخر کر سکتی تھی۔ ایڈی میر خود کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ قرب و جوار میں مکمل خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ کار اس پگڈنڈی پر دور تک دوڑتی رہی، پھر ایک ایسی کچی آبادی میں جا نکلی جو انتہائی قسم پرسی کی اور بے کسی کا شکار نظر آ رہی تھی۔ نیلے رنگ کی کار آبادی میں داخل ہو گئی اور بہت سی نگاہیں اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ وہ ایک کچی عمارت کے قریب رکی تھی اور ایڈی میر اس سے اتر کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ اندر داخل ہونے پر اسے فلسطینی گوریلوں میں سے ایک گوریلے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے ایڈی میر کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا تھا۔ ایڈی میر سلام کا جواب دیتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں چند افراد موجود تھے جو شاید اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس سے بڑی محبت سے ہاتھ ملائے اور اسے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ ایڈی میر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہیے الحیات مبادی، کیا خبریں ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے آپ لوگوں کو زحمت دی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ نہیں مسٹر مبادی، ایسی بات نہیں۔ آپ اپنی زندگی کی بازی لگا کر جو فرض سر انجام دے رہے ہیں، ہم اس کی اہمیت سے واقف ہیں۔ ہر وقت آپ کی زندگی سولی پر چڑھی رہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی میرے فرض کی تکمیل نہیں ہوئی۔ ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شبہ مجھے تھا اس کی آج مکمل تصدیق ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے آپ کو اسی لیے آج یہاں طلب کیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پچھلے دنوں کوئی ایسی کھچڑی پک رہی تھی جو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی۔ موساد کے سربراہان سر جوڑ کر بیٹھے رہا کرتے تھے۔ اب ایک جنرل میٹنگ ہوئی اور میں نے اس میں شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے بڑی محنت کی۔ اس کے بعد میں اس میٹنگ میں شریک ہو گیا اور اس میٹنگ میں مجھ پر عجیب و غریب انکشافات ہوئے ہیں۔ براہ کرم ان کی تفصیلات بتائیے۔ ہاں، الحیات مبادی نے، جو ایڈی میر کی حیثیت سے موساد میں شامل ہو گیا تھا اور وہاں کے راز فلسطینیوں کے لیے حاصل کر رہا تھا، پراسرار لہجے میں کہا، اصل میں میرے دوستو، اسرائیل کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ عالم اسلام کے لیے کوئی ایسا منصوبہ بنائے جو بہت ہی خوفناک ہو اور مسلمانوں کو اس کے ذریعے نقصان پہنچایا جا سکے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ آپ لوگوں نے والس پیٹروگن کا نام سنا ہے؟ وہ قوم پرست یہودی سائنسدان ہے۔ ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، اس کے بارے میں ہمیں یہ علم ہوا تھا کہ وہ شیطان جدید ترین ایٹمی ہتھیاروں پر تجربات کر رہا ہے تاکہ تل ابیب کو ایٹمی ہتھیاروں میں خود کفیل کر دے۔ ہاں، حکومت اکرمیہ بے شک یہودیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، لیکن بہرحال ملکوں کے بھی اپنے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ وہ بالکل منظر عام پر آ کر
عالم اسلام کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرنے سے گریز کرتی ہے جس پر اعتراض کیا جائے، لیکن بہرحال اس کے ارکان اسرائیل کی مکمل طور پر سرپرستی کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ حکومت ایکرمیہ کے علم میں نہیں لایا جا رہا اور اسرائیل اس سلسلے میں خود کارروائی کر رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ والس پیٹروگن اسرائیل سے فرار ہو کر ہینی گانگ پہنچے گا۔ ہینی گانگ میں اس کے لیے ایک لیبارٹری تیار کر دی گئی ہے جہاں وہ سائنسی تجربات کرے گا اور ایٹمی ہتھیار بنائے گا۔ پھر ان ایٹمی ہتھیاروں سے وہ حکومت پاک ایشیا کو بلیک میل کرے گا، یا ہو سکتا ہے کسی موقع پر پاک ایشیا کے خلاف وہ خود حملہ آور ہو جائے۔ ایسی شکل میں کافرستان پر یہ الزام نہیں عائد ہو سکے گا کہ اس نے پاک ایشیا پر ایٹمی حملہ کیا، اور نہ ہی ہینی گانگ کی طرف سے یہ سارا مسئلہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو یہ علم ہے کہ ہینی گانگ کی حیثیت بدلنے والی ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ نئی صدی کے لیے اسرائیل کا ایک خونی تحفہ ہوگا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ کام شروع ہونے والا ہے؟ شاید بہت جلد پیٹروگن کو یہاں سے فرار کرایا جائے گا اور پھر یہ بات نام معلوم ہو جائے گی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ البتہ اس کے اغراض و مقاصد کی تفصیل حکومت ایکرمیہ کو دے دی جائے گی تاکہ پہلے سے اس کے لیے گراؤنڈ بن جائے اور بعد میں اسرائیل پر بھی اس کی ذمہ داری عائد نہ ہو۔ کافرستان بھی بچ جائے اور پاک ایشیا جو عالم اسلام کا قلعہ ہے نقصان اٹھا جائے۔ بہت خوفناک منصوبہ ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، ہم راستے ہی میں پیٹروگن کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرار کا یہ منصوبہ اتنا آسان ہوگا کہ ہم پیٹروگن کو اپنے قابو میں لے آئیں؟ نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر پھر کیا کیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے فوری طور پر اس سلسلے میں پاک ایشیا کو اطلاع دینی چاہیے۔ پاک ایشیا کو؟ ہاں، مگر کیسے؟ اس کے لیے میں نے بھی ایک منصوبہ بنایا ہے، تو برائے کرم آپ وہ منصوبہ ہمیں بتائیے، کیونکہ حکومت پاک ایشیا ہمارے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے اور ہم بالکل یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ پاک ایشیا کو کسی طرح کوئی نقصان پہنچے۔ میری اس کار کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور ایسا ایکسیڈنٹ ہوگا کہ کار کے پرخچے اڑ جائیں گے اور میرے بھی۔ کیا مطلب؟ لیکن وہ میں نہیں ہوں گا، تو پھر یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، مگر کیسے؟ کسی ہسپتال سے ایک لاش حاصل کرنا ہوگی اور اس کے بعد اس لاش کو کار میں بٹھا کر یہ حادثہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر اسے پہچان لیا گیا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمیں اس طرح لاش کو مسخ کر دینا ہوگا کہ اس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو سکے۔ پروگرام بہت اچھا ہے، اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اس کے بعد مجھے پاک ایشیا روانہ ہونا ہوگا۔ بہت خوبصورت، بہت شاندار۔ تو پھر آپ اس کا بندوبست کر دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے تمام انتظامات ہم پورے کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہاں موجود لوگوں نے جواب دیا اور پھر وہ اس سلسلے میں تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ جام پور کے ایک انتہائی خوبصورت علاقے میں بوڑھے کی شاندار کوٹھی بنی ہوئی تھی۔ دروازے پر ایف ایم ساحل کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اب یہ ایف ایم ساحل کیا تھا، اس کے بارے میں عمران کو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن کوٹھی بہت شاندار تھی۔ اس شاندار کوٹھی کے ایک حصے میں عمران کو ایک قیام گاہ پیش کی گئی۔ ویسے یہ حصہ شاید مہمان خانہ تھا اور اس کے لیے دوسرا گیٹ بنا ہوا تھا۔ تمام معاملات بیرونی ہی تھے،
صرف اس لیے اسے کوٹھی کا حصہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ کوٹھی کے احاطے میں بنا ہوا تھا، ورنہ اندرونی حصے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ عمران کی رہائش گاہ دوسرے کمروں سے بہترین طور پر سجی ہوئی تھی اور یہاں کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ ساحل صاحب نے یہاں ایک ملازم کو تعینات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تمہاری دیکھ بھال کرے گا۔ ویسے تم اپنی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کرو گے، اس بات کا خیال رکھنا۔ بہرحال عمران یہاں فروکش ہو گیا تھا اور اس نے یہ سوچا کہ چلو تھوڑی سی تفریح ہی سہی، ذرا یہ تو پتا چلے کہ ان بڑے میاں کا معاملہ کیا ہے۔ ملازم اس کے لیے لباس بھی لے کر آیا تھا۔ مکمل طور پر نہانے دھونے کے بعد عمران نے وہی سوٹ زیب تن کیا جو بے حد قیمتی تھا، لیکن اس قیمتی سوٹ کو جس طرح استعمال کیا گیا تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ جب وہ ساحل صاحب کے سامنے پہنچا تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ لیا۔ ابے یہ تم نے کیا کیا؟ خدا تمہیں غارت کرے، خدا آپ کو بھی غارت کرے۔ ساحل صاحب کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ یہ سوٹ ہے، آپ نے نہیں بھجوایا تھا؟ عمران نے آنکھیں پھاڑ کر بولا، یہ حماقت میں نے ہی کی تھی، لیکن اس سے پہلے تمہارے باپ نے بھی کبھی ٹائی باندھی ہے؟ قبلہ ابو حضور نے نہیں جناب، آپ کو ان کا اولیاء معلوم ہو جاتا تو آپ اپنا سر جوتوں سے پیٹتے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ٹائی تو ٹائی، کبھی پتلون میں بیلٹ نہیں باندھی۔ کیا مطلب؟ شیروانی پہنتے تھے، چوڑی دار پاجامہ، گھٹا ہوا سر تھا، اور وہ آپ کو کیا بتائیں، اس پاجامے کا ہزار بند کئی رنگوں کا ہوا کرتا تھا۔ ایک بار پھر خدا تمہیں غارت کرے، ساحل صاحب نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ میری بھی آپ کے لیے یہی دعا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو جی؟ کچھ غلط کہہ گیا ہوں؟ خیر، پہلے کبھی ٹائی باندھی ہے؟ کبھی نہیں۔ کیا کر سکتا ہوں؟ خیر وہ بھی سکھا دوں گا۔ مجرموں کو اسمارٹ نظر آنا چاہیے تاکہ دوسرے ان پر شک نہ کریں۔ استاد معظم، آپ کے پاؤں دھو کر پیوں گا۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حالانکہ یہ ایک گندا کام ہے، لیکن محاورے کے طور پر غلط نہیں ہے۔ ایف ایم ساحل صاحب ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ عمران کا باغور جائزہ لے رہے تھے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، جرائم کے لیے ضروری ہے کہ آدمی لفنگا پن بھی کرے اور سڑکوں پر لوگوں کی گھڑیاں اتروائے۔ میں سمجھتا ہوں اسے جرم نہیں، اٹھائی گیری کہتے ہیں۔ اٹھائی گیری؟ یہ مائی اسیری کی کوئی بہن وغیرہ ہے؟ تم بکواس بہت زیادہ کرتے ہو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جرائم میں بھی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، یعنی اسٹینڈرڈ ٹائم۔ عمران نے کہا، کچھ پڑھے لکھے ہو؟ بس یہ نہ پوچھئے۔ کیوں؟ عرض کر رہا ہوں نہ پوچھئے۔ جب میں کہہ رہا ہوں نہ پوچھئے تو نہ پوچھئے۔ اب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یار عجیب آدمی ہو، واقعی تم جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھ بھی کیسے سکتے تھے؟ میں پہلی بار آپ کے سامنے آیا ہوں۔ میں اسٹینڈرڈ کے جرائم کی بات کر رہا تھا۔ جی ہاں، آپ خود راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو تمہیں اسٹینڈرڈ کے جرائم کرنے چاہیے۔ مگر کیسے؟ بھئی دیکھو، تم دولت کمانا چاہتے ہو نا؟ ہاں، اور اس کے بعد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عمران ہاتھ ملتا ہوا بولا، تو پھر بار بار لوٹ مار کرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار بھرپور ہاتھ صاف کیا جائے۔ میرے دونوں ہاتھ صاف ہیں، صابن سے دھوتا ہوں جناب۔ میرا یہ مطلب نہیں۔ تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ بڑا کام کرو۔ بڑا؟ جی بہت بہتر۔ مثلاً اغوا، بلیک میلنگ، اسمگلنگ۔
یہ جرائم کی اعلیٰ اقسام ہے۔ یہی بالکل یہی، میں نے خوابوں میں اپنے آپ کو ایک بہت بڑا بلیک میلر دیکھا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا سمندر میں کشتیاں، نہیں، کشتیاں تو بہت چھوٹی ہیں، میرا مطلب ہے سمندر میں ہوائی جہاز چلنے چاہیے۔ سمندر میں ہوائی جہاز